الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 19، مکہ معظمہ کے آداب۔ جب خانہ کعبہ میں داخل ہو تو انتہائی ادب اور تعظیم سے داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہونے کے طریقے سے داخل ہو۔ جو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، یعنی دایاں پاؤں اندر رکھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، حسرت بھری نظر سے خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور جیسے ہی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے دعا کرے، کیونکہ اس وقت کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس پاک ذات نے انتہائی مہربانی فرماتے ہوئے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے دیدار کو تڑپتے ہیں۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے۔ تکبیر اور تحلیل یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف پر بار بار پیار سے نظر ڈالے، اور خانہ کعبہ کی طرف بار بار دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بار بار تسلسل کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کرے اور عمرہ ادا کرے، اور ہر عمل کے دوران بیت اللہ شریف کی عظمت اور حرمت کو ملحوظ خاطر رکھے، اور توبہ اور استغفار کی کثرت کرے۔ مدینہ منورہ کے آداب۔ مدینہ منورہ، سب سے پہلے تو مدینہ اکیلا نہیں کہنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ اکیلا کہنا ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ مدینہ کے ساتھ مدینہ منورہ کہنا چاہیے، یا کوئی اور اچھا الفاظ لگانا چاہیے، تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اکیلا مدینہ، جس طرح ریاست مدینہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے گا، ایسا نہیں کہنا۔ ریاست مدینہ منورہ کی طرح پاکستان کی ریاست بن جائے گی، یوں کہنا چاہیے۔ اب مدینہ منورہ کے آداب۔ مدینہ منورہ کی ہر چیز کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت میں حاضر ہو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر رہا ہے۔ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آواز پست رکھے اور دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں سلام پیش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں اصحاب سے محبت فرمایا کرتے تھے، اس کو مد نظر رکھے۔ اور یہ سب ہوگا کیسے؟ جب ہم اسلام کی تعلیمات حاصل کریں گے۔ اور دونوں اصحاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوال کریں۔ دیکھیں، آپس میں اصحاب کی بڑی محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول ہیں، پھر بھی حضرت عمر فرماتے ہیں عمر نہ ہوتا، ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اور جب قبر انور سے پلٹے تو اس کی طرف پشت ہرگز نہ کرے، بلکہ الٹے پاؤں دبے پاؤں چلے۔ بہت ادب کا مقام ہے، کیونکہ بڑے نصیب سے یہ حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنا گھر بھی دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے، اور با ادب حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی بھی سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔